دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں عمر بچی ہے میری کہاں مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم کو مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم کو برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم دو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا یہ اوقات ویسی ہے میری کہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں عمر بچی ہے میری کہاں مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے خوش رہیے آباد رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر شان رمضان اور نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین 10 رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے اس ہستی کا، اس پاکیزہ ہستی کا کہ جو اسلام کی خاتون اول ام المومنین طیبہ طاہرہ ملیکۃ العرب کاملہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زوجہ ہی نہیں تھیں، بلکہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں، ان کے دل کا سکون تھیں، اور مشن اسلام میں آپ ساتھ ساتھ تھیں۔ اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سچائی کو پہچانا، اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی ہزار دنیا کے انکار کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے، اسلام کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب چاہے ہم دیکھتے ہیں شیب ابی طالب کی جو راتیں ہیں، کٹھن راتیں ہیں، یا پھر آپ دن میں دیکھ لیجئے لوگوں کے تانے ہیں، تکلیفوں بھرے جملے ہیں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ خاموش حوصلہ ساتھ ساتھ رہیں۔ آج میں آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر ہم سب بلکہ یہاں پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور جس طرح سے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی ہوا کرتی ہیں، اور اس حوالے سے ہم کیا، ہماری ذات کیا، ہماری بساط کیا، لیکن اپنی تئیں کوشش ضرور کریں گے، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیات ہیں، سب سے پہلے جو تشریف فرما شخصیت ہے، میں کیا کہوں ان کے بارے میں، یہ عظیم ہستیوں کا ذکر اتنی عقیدت سے کرتی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں اسلامی طرز پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ مزاج بخیر ہے؟ جی زینب، اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہے، ماشاء اللہ، میں سمجھتی ہوں کہ عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دانائی کے ساتھ باوقار گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ سعدیہ سعید موجود ہے اسلامی طرز پر۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا، انہی کی آواز سے ہمارے ساتھ سمیرہ یوسف یہاں پر موجود ہیں، اور سحر یوسف یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آغاز کر لیتے ہیں۔ میں چاہوں گی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اسلام کی جو خاتون اول کا آپ کو اعزاز حاصل ہے، آپ کے خاندانی عظمت، آپ کے وقار، کیا فرمائیں گی اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عالمی بشریت کی عظیم خاتون، مومنوں کی ماں، کفر و شرک کے اندھیرے میں پیغام حق کو دل و جان سے قبول کرنے والی، سبحان کہ اے محمد ساری دولت تیرے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں، اے محمد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں، دین حق کے فروغ کے لیے سارا مال و متاع دہلیز مصطفیٰ پر قربان کرنے والی، سبحان اللہ، جن پر اللہ نے سلام بھیجا، جن پر جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا، دین اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خدیجہ آپ کا نام، طاہرہ آپ کا لقب، ام ہند آپ کی کنیت، مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں، عفت و پاک دامنی کے باعث طاہرہ کے لقب سے سرفراز ہوئیں۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز اور باعزت قبیلے بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد قریش کے معزز، باوقار، بہادر اور صاحب حیثیت سردار تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ مکے کی معزز اور باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح آپ کا حسب و نسب، عزت و شہرت، سماجی مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندانوں میں ہوتا ہے۔ امانت، دیانت، صداقت، علم، اخلاق، پاک دامنی کے باعث آپ تمام خواتین میں سب سے ممتاز تھیں۔ عرب کا وہ پسماندہ معاشرہ جہاں پر لوگ عزت و وقار کے نام سے ناواقف تھے، حضرت خدیجہ
اس زمانے میں طاہرہ کے لقب سے سرفراز ہوئی. سبحان اللہ. عرب کا وہ پسماندہ معاشرہ جہاں لوگ پردہ نہیں کرتے تھے، حضرت خدیجہ اس زمانے میں بھی پردہ کرتی تھیں. عرب معاشرہ آپ پر فخر کرتا تھا. آپ نے نکاح سے قبل ہی ایک پروقار زندگی گزاری اور نکاح کے بعد بھی ایک پروقار زندگی گزاری. کامیاب تاجرہ تھیں اور بڑے بڑے تاجر جو تھے آپ سے تجارت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور آپ کی پاک دامنی کے باعث بڑے بڑے سردار آپ سے نکاح کے خواہش مند تھے. لیکن حضرت خدیجہ کی فہم و فراست نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شریک حیات منتخب کیا. عرب معاشرہ آپ پر فخر کرتا ہے. صدیاں گزر جائیں تو خواتین کی رہنمائی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کہا کبریٰ، یعنی سقی، سب سے بلند پایا خاتون. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دی جو موتیوں سے بنا ہوگا اور جس میں شور و غل نہیں ہوگا، کہ پے کرے جود و سقا، پے کرے عشق و وفا. ان کی عظمت و رفت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعدیہ، جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت جس وقت جو ہے وہ عورت کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا، اس وقت بھی آپ بے مثال تاجرہ تھیں. اس وصف کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کہیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آج 10 رمضان المبارک اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے کہ جو والدہ بطول، زوجہ رسول، عطائے ربانی، زینب و کلثوم و حسین و حسن کی نانی، اسلام کی خاتون اول، ناصرہ، محسنہ، عقیلہ حجاز، ملکۃ العرب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وقف دین رسول تھا تیرا، وقف دین رسول تھا تیرا، لمحہ لمحہ خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر لاکھوں سلام. کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی سب سے کامیاب تاجرہ، ابھی آپا نے بھی ذکر کیا جس طرح سے کہ دین اسلام کے پرچار سے پہلے وہ دور کہ جس میں عورت کو کوئی مقام دیا ہی نہیں جاتا تھا، نہ وراثت میں، نہ ہی تجارت میں، نہ ہی سماجی طور پر. اس وقت آپ بلند پایا خاتون تھیں کہ اس زمانے میں طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں، اور آپ کا یہ کردار تھا، آپ کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا. آپ وہ خاتون، خوش نصیب خاتون اول ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام بھی سب سے پہلے قبول کیا، جن کے مال سے دین اسلام کی پذیرائی ہوئی. یعنی آپ نے اپنا سارا مال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. تو اس دور میں تاجرہ ہونا، ایک کامیاب تاجرہ ہونا، آپ دانا بھی تھیں، آپ عاقل بھی تھیں، آپ اخلاق کی، مکارم اخلاق کی، آپ سے ہمیشہ خیر پھیلا. اور آپ نے جو تجارت کی، اس تجارت کے اگر ہم احوال کو دیکھیں تو جس زمانے میں تاجر تجارت کیا کرتے تھے مکے میں، یعنی مکے سے شام اور یمن کی طرف سامان تجارت کا جایا کرتا تھا، تو پورے مکے کے تاجر جس طرح اپنے اونٹوں پر سامان لے کر جاتے تھے، اسی طرح آپ بھی اس کو سامان کو اونٹوں پر لیس کرواتی تھیں. لیکن جتنا مکے کے تاجروں کا سامان ہوا کرتا تھا اتنا ایک اکیلا آپ کا سامان ہوا کرتا تھا. سعدیہ ایک وقفہ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے. رمضان آقا کی
محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، اسلام نہ بھولے گا یہ احسان خدیجہ، اسلام نہ بھولے گا یہ احسان خدیجہ۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے، اور ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمہ سعدیہ بھی موجود ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ اور سعدیہ، وقفے پہ جانے سے قبل واقعی ہم یہ ذکر کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے کہ وہ دور جب زمانہ جاہلیت میں عورت کو کوئی مقام، کوئی تکریم حاصل ہی نہیں تھی، اس وقت آپ ایک تاجرہ تھیں، کیا کہیں گی؟ وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ بس میں پھر اپنی بات کو کنٹینیو یہیں سے کرتی ہوں کہ وہ دور ہے کہ وہ تاریک دور ہے کہ جس میں عورت کی عزت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، عورت کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، لیکن آپ اتنی بلند پایا تاجرہ کہ آپ نے اس دور میں بھی اتنے بڑے پیمانے پر تجارت کی ہے کہ آپ کے تجارتی قافلے یمن اور شام کی طرف جایا کرتے تھے، اور آپ خود اتنے بلند اخلاق کی مالک تھیں کہ آپ اپنے لیے جو نمائندہ بھی بناتی تھیں اس کی بھی دیانت و سچائی کو دیکھا کرتی تھیں، اور پھر جو منافع ہوتا اس میں حصہ دیا کرتی تھیں۔ اور جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا تجارتی سامان جب لے کر گئے تو وہ حالات کہ اس میں غیر معمولی منافع بھی ہوا، پھر غلام میسرہ نے آ کر سرکار کے اخلاق و کردار کی باتیں کی تو آپ اس سے متاثر ہوئیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یعنی وہ کامیاب تاجرہ کہ آپ کی سیرت و اخلاق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آج کی خاتون کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہر گوشے میں ایک مکمل خاتون تھیں، کہ آپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گھر کو بھی اسی طرح نبھایا، آپ نے دنیاوی تمام معاملات کو بھی اتنی ہی خوبصورتی اور حسین طریقے سے، پر منظم طریقے سے کر کے ہمیں بتایا کہ آج کی عورت کے لیے یہ درس ہے، وہ رول ماڈل ہیں، وہ آئیڈیل شخصیت ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جس طرح عالمہ سعدیہ آپ فرما رہی تھی نا کہ انہوں نے گھر کو بھی اسی طرح سے سنبھالا اور ہر چیز کو بیلنس طریقے سے لے کر چلی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، ایک بے مثال اور کامیاب بزنس وومین آپ تھیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کا زندگی کا دوسرا رخ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، شادی کے بعد بہترین شریک سفر جسے کہتے ہیں، یہ آپ کا ایک الگ علیحدہ وصف ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی کلام کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے تو اس کے لیے پرندے ہوا میں، درندے جنگلوں میں، مچھلیاں بھی سمندر میں، اور آسمان فرشتے آسمان پر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ نہ صرف ایک کامیاب تاجرہ تھیں، ایک بے مثال بیوی بھی تھیں اور بے مثال ماں بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر پریشان ہوتے تو حضرت خدیجہ ان کی ڈھارس بناتی بے شک۔ اور ان کے لیے سکون قلب اور طمانینت کا باعث بنتی۔ نبوت کا اعلان ہوتے ہی آپ پر اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کفار آپ پر پتھر برساتے تھے جس سے آپ زخمی ہو جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ مرہم پٹی کرتی، حضرت خدیجہ تیمار داری کرتی، اور آپ نے مایوسیوں اور اذیتوں کے عظیم طوفان میں ہر لمحے پر اپنے میاں کی ڈھارس بندھائی اور سکون قلب کا باعث بنی رہیں۔ دیکھیے زینب صاحبہ، ایک مثالی بیوی جب شوہر کے گھر آتی ہے تو اپنے شوہر کے ہر رشتے کا احترام کرتی ہے۔ نکاح کے بعد جب حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو کے کہ خدیجہ میری ماں آ گئی، خدیجہ اللہ میری اکبر، ماں آ گئی. اللہ تو حضرت خدیجہ بھی احترام میں کھڑی ہو گئیں اور کہا جیسے وہ آپ کی ماں ہیں ویسے ہی میری ماں ہیں. ان کے لیے کھانا بنایا، گھر کے برتن دھوئے، ان کے لیے بستر لگایا، اور یہ دیکھیں کہ ان کے بھی کپڑے دھوئے اور ان کی بہت خدمت کی. جب وہ واپس جانے لگیں تو دروازے تک چھوڑنے آئیں اور بہت ساری چیزیں انہیں تحفے کے طور پر دیں. پھر اسی طرح ہم شیب ابی طالب کی گھاٹی کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے شوہر کی رفاقت میں سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں لائیں، صبر و شکر کا پیکر بنی رہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے تو ان کی ڈھارس بند آئی. کہنے لگی نہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ تو غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، کمزوروں کا خیال رکھنے والے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں. دیکھیے ایک وفا شعار عورت، زینب وفا شعار بیوی اسے ہی کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی خوشی میں خوش ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے دکھ میں وہ خود بھی غم میں مبتلا ہو جاتی ہے. جب حضرت خدیجہ بہت بیمار ہو گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کے وصال کا آخری وقت تھا تو زینب صاحبہ سرانے جا کے بیٹھ گئے اللہ اور دل جوئی کرنے لگے. تو حضرت خدیجہ رونے لگیں، کہنے لگیں کہ نبی کی بیوی تھی، خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو تو آپ درگزر فرمائیے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدیجہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میرے رب کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی تو ہی میری بیوی ہوگی اور آخرت میں بھی تو ہی میری بیوی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے مال سے محروم کر رہے تھے تو ساری دولت میرے قدموں میں نچھاور کر دی. اپنے شوہر کے مشن سے والہانہ وابستگی اور دولت سے بے نیازی، لاکھ ہزاروں سلام حضرت خدیجہ پر کہ سب کچھ دین اسلام کے لیے دہلیز مصطفیٰ پر قربان کر دیا. تو حضرت خدیجہ کی شخصیت آج کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اپنے شوہر سے وفاداری نبھائیں. اگر آج شوہر کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں. وہ اتنی کامیاب تاجرہ کہ دراصل انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی محبت میں ڈھال لیا تھا، اور تاحیات اپنے شوہر کی محبت میں وہ سرشار رہیں اور اپنے وجود کو انہوں نے اپنے خاوند کے وجود میں ضم کر دیا تھا. یہ ایک مثالی عورت کی سب سے بڑی مثال ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین، الہی آمین، اللہم آمین. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر ہوا، عالمہ سعدیہ سعید، میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ اللہ سے محبت، اللہ کے محبوب سے محبت کی تو کوئی مثال ایسی ملتی ہی نہیں جس طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو مثال قائم کی. اس پر کلام کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورتی سے آپا نے بھی اس چیز کو بیان کیا، اور دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت اور حبیب کی محبت، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. دیکھیے آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، اتنا عرفہ تھا کہ ہم زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہم نہیں بیان کر سکتے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے محبت اور دین سے محبت، یعنی آپ نے اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا. یہ محبت کی بہت بڑی علامت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے تو آپ نے تسلی دی اور سب سے پہلے دین اسلام کی تصدیق کی اور دین اسلام کو قبول کیا. یعنی اگر ہم یہ سرکار سے محبت ہے نا کہ سرکار نے
فرمایا اور آپ نے فوراً لبیک کہا۔ لبیک کہا اور فوراً اس چیز کو قبول کیا، یعنی دین اسلام کو قبول کیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اپنی جانی مالی وقت کی ہر چیز کی قربانی دے دی، یعنی آپ وہ تاجرہ تھیں کہ آپ کا اتنا مال تھا کہ ایک انسان کھڑا ہو اس کے آگے، یعنی وہ اس مال کے پیچھے چھپ جائے، وہ انبار تھا۔ لیکن جب دین اسلام کو قبول کیا، سرکار کی زوجیت میں آئیں تو سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا کہ رب کی رضا کے لیے اس کے حبیب کو سب کچھ دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دین اسلام کے لیے ہر چیز کو وقف کر دیا۔ یعنی یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے کہ ہر چیز محبوب کے لیے قربان کر دیا۔ پھر دیکھیے جو آپ کی تسلی تھی محبوب کے لیے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی تسلی کہ جب کفار آپ کو پریشان کرتے، آپ کو ستاتے، تو آپ جب گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی، آپ سے محبت کے ساتھ وہ گفتگو کرتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اتنی خوبصورت زندگی کہ آپ کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس محبت سے پیش آتی، اور آپ کا مال شیب ابی طالب میں وہ 3 سال کہ آپ نے دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی بھوک کو مٹایا، یعنی آپ کا اتنا مال تھا، اس کی قربانی دینا، تو یہ دین اسلام سے، سرکار سے وہ محبت۔ پھر دیکھیے آپ کا اعزاز اتنا بلند کہ سرکار کی نسل پاک آپ سے چلیے، حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی آپ کی نسل پاک، یعنی آپ سادات کی نانی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں، اور آپ کا یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ جب تک آپ نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی بہن سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی حسن اخلاق تھا، اور پھر جب آپ کی سہیلیاں آتی تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز سے پیش آتے کہ خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں رش کیا کرتی تھی کہ سرکار اتنا ذکر فرماتے ہیں، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کیا شان ہوگی کہ جنہوں نے سرکار پر ایمان لائیں، دین اسلام کو قبول کیا، اللہ رب العزت کے دین کو قبول کیا، تو پھر کسی طرف نہیں دیکھا، اپنا سب کچھ اس حبیب پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کلام شامل کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ،
महीनों से निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक की ये फ़क़ीदुल मिसाल ट्रांसमिशन शान रमज़ान और माह रमज़ानुल मुबारक। और इस कदर ख़ूबसूरत ये माह मुबारक है और अशरा रहमत भी रुख़सत होने को है। दुआएं कीजिए अल्लाह से मोहब्बत के साथ गिड़गिड़ा कर, उसकी बारगाह में जो मांगना है। मेहमान महीना है ना, यूं ही गुज़र जाता है। हर साल हम इसे देख रहे होते हैं, अल्लाह की तौफ़ीक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार इस महीने को हमें दिखाए। आज हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के ताल्लुक़ से। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया तशरीफ़ फरमा हैं, सना ख़ान रसूल, सुमैरा और सहर भी मौजूद हैं माशाअल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से कि आप बेमिसाल ताजरा और उस वक्त के दौर में और फिर शरीक सफ़र, इस कदर ख़ूबसूरत शरीक सफ़र कि हमें तक़लीद करने का बिल्कुल मौका मिलता है और करनी भी चाहिए। मैं ये समझती हूँ। और डॉक्टर साहिबा आपकी जानिब बढ़ूँगी कि सदियाँ गुज़र गई डॉक्टर साहिबा, आज भी हमारे दिलों में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता क़यामत ऐसे ही रखे, सलामत रखे कि उनकी अक़ीदत और उनकी मोहब्बत सलामत रखे। वो हमारी माँ हैं, बेशक काबिल तक़लीद हैं। हमारे लिए क्या पैगाम है, उनकी मोहब्बत के अमली तकाज़े क्या हैं? डॉक्टर साहिबा क्या फ़रमाएंगी आप इस ताल्लुक़ से? देखिए ज़ैनब साहिबा, सदियां बीत गईं, सल्तनतें बदल गईं, बेशक ज़माने बदल गए, लेकिन हमारे दिलों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत आज भी रोशन है, जैसे अंधेरे में चिराग चल रहा हो। ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, मोमिनों की माँ, वफ़ा की अलामत, सब्र व इस्तक़ामत की ज़िंदा तस्वीर, ईमान की पुख्तगी, किरदार की पाकीज़गी, दीन इस्लाम के लिए क़ुर्बानियाँ, शौहर से वफ़ा, सब्र व इस्तक़ामत, ये आपकी वो इम्तियाज़ी खुसूसियात थी जिनकी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। जब सबने इनकार किया तो आपने यकीन किया, जब सबने जुल्म किया तो आपने ढारस बंधाई। यही वो लम्हा था जब आपने ये साबित किया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत अमल का नाम है, कि सब कुछ अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दिया। आज किसी औरत के पास कोई मकाम आ जाए, कोई चार पैसे आ जाएं तो दुनिया से मुंह मोड़ के चलती है, कहती हैं कि मोहम्मद सारी दौलत तेरे कदमों में निछावर करती हूँ, ए मोहम्मद अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाती हूँ। यानी उन्होंने अपने शौहर से मोहब्बत भी की, कामयाब ताजरा भी थी, लेकिन उनके मिशन से भी वालिहाना मोहब्बत की और सब कुछ अपना दहलीज़ मुस्तफ़ा पर निछावर कर दिया। फिर देखिए कि जब उन पर वही नाजिल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आपने ढारस बंधाई, कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो ये एक बीवी के अल्फाज नहीं थे, ये उस औरत के अल्फाज थे जो वफा की मंजिल पर खड़ी थी, जो सब्र इस्तकामत की मंजिल पे खड़ी थी, जो ईमान की मंजिल पे खड़ी थी, और जिसने वक्त और हालात के तहत ये साबित किया कि औरत को कोई कमज़ोर नहीं समझे। दीन इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, बहुत ज़्यादा मकाम दिया है। हमें माँ के रुतबे पे फाइज किया, हमें बीवी के रुतबे पे फाइज किया, हमें बेटी के रुतबे पे फाइज किया, हमें बीवी के रुतबे पर फाइज किया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में जितना हज़रत खदीजा पे रश करती थी, मैंने देखा नहीं किसी पे नहीं। इसलिए कि अच्छा शौहर वही होता है और अच्छी बीवी होती कि देखिए उनके विसाल के बाद भी नबी करीम
صلی اللہ علیہ وسلم उनका कसरत से तस्करा फरमाया करते थे। और जब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि उस वक्त ईमान लाई जब सब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, खदीजा ने सारी दौलत मेरे कदमों में निछावर कर दी, दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए मेरे शाना बशाना चली। और फिर क्या फरमाती हैं हज़रत आयशा कि कोई अच्छी चीज़ पकती तो कहते कि नहीं लाओ फ़ौरन ला के दो, मैं हज़रत खदीजा की सहेलियों के यहाँ पहुँचवाऊँ या ये पहुँचा कर आऊँ। देखिए आज रेशो ऑफ तलाक बहुत बढ़ रहा है, सही, आज बहुत बहरा रवी है, आज माशरा बहुत मसाइल का शिकार है, इसलिए कि हमने हज़रत खदीजा की सीरत को अपनाया नहीं। आज भी हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमात पर अमल करें तो हम बेमिसाल माँ भी बनेंगे, बेमिसाल बेटी भी बनेंगे, बेमिसाल वफ़ा शौहर बीवी भी बनेंगे, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरे। तो परवरदिगार आलम हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम एक अच्छी बीवी भी बने, अच्छी माँ भी बने, अच्छी बेटी भी बने। इसलिए कि आज की औरत कमज़ोर नहीं है, दीन इस्लाम ने उससे बहुत वक़ार बहुत इज़्ज़त दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत मुताहरा से हमें ये पता चलता है कि औरत अज़मत कैसे पाती है। और मुझे तो अभी यही ख़्याल आया, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं अक्सर ख़वातीन के ताल्लुक़ से कि ख़वातीन जो हैं वो मल्टीपल काम बहुत ज़्यादा कर लेती हैं। तो ये आप ही का सदका है कि ख़वातीन घरेलू काम अगर जो बाहर जॉब करती हैं वो भी, फिर बच्चों की परवरिश, हर काम इतनी बैलेंस तरीके से उन्हीं का सदका है जो ये कर लेती हैं। और मैं साथ साथ ये भी एक बात कहना चाहूँगी, और फ़ी ज़माना हम ये देख भी रहे हैं अपने इर्द गिर्द कि अगर ख़वातीन मजबूत हो जाए फाइनेंशली तौर पर तो फिर वो शौहर को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करती हैं। ये बहुत ज़्यादा सोचने की और ज़रूरत भी है। और आपकी सीरत से हमें ये सबक लेना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाई है। तो शौहर का अदब, शौहर से मोहब्बत, शौहर का एहतराम हमारी ज़िंदगियों में किस तरह होना चाहिए। आप कोई पैगाम भी दीजिएगा, इस हवाले से भी कलाम कीजिएगा, सादिया फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। अगर हम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को देखें तो एज़ आ बिज़नेस वूमेन देखें, एज़ आ लाइफ पार्टनर देखें, एज़ आ मदर देखें, तो हर तरह से जो आपकी शख्सियत है, आपका किरदार है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो आपने जो कुछ, यानी देखिए आपकी सीरत से ना हमें बड़ा एक खूबसूरत पैगाम मिलता है मोहब्बत और वफ़ादारी का। वो क्या कि खुशी का मौका हो, गम हो, शेब अबी तालिब का वक्त हो, या पहली वही का नुज़ूल हो, या कुफ़ार ने सताया हो, यानी हर कदम सरकार के शाना बशाना रही। आपने हर तरह, हर जगह, हर मकाम पर सरकार को सपोर्ट किया। सरकार ने जो फरमाया आपने उस चीज़ को मान लिया, आपने उस चीज़ को जाना। आज के दौर में उस चीज़ की कमी है। आपने कहा ना कि तलाक का रेशो बढ़ रहा है, हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगर किसी चीज़ की कमी आ जाए, जो फरमाइश कर दिया अगर वो पूरी नहीं हो तो बस फिर उसके बाद वो मामलात खराबी की तरफ चले जाते हैं। हम ये कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करते कि आप मक्के की कामयाब ताजरा थी और रही, आपके माल ने दीन इस्लाम को वो पजीराई दी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम के प्रचार में सारा माल आपका लगाया। आप एक कामयाब बिजनेस वूमेन होने के साथ साथ एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर भी थी। आपने घर को चलाया, लेकिन जब सरकार के निकाह में आई तो वो माल और दौलत, हम आगाज़ से ये बात करें कि आपने फिर किसी तरफ नहीं देखा। आपने वो कामिल नमूना हयात के जिनके ज़रिए से सब कुछ चला, जिनकी खातिर सब कुछ बना, जब उन पर कुर्बान कर दिया तो बस फिर हमेशा उन्हीं की तरफ देखा। तो हम आपकी सीरत से पैगाम उठाएं कि ख़वातीन बिज़नेस भी करें, ख़वातीन जॉब्स भी करें, हया के तकाज़ों को पूरा करते हुए सब कुछ कर सकती हैं। इजाज़त दीन इस्लाम देता है, लेकिन खुदारा अपने घरों को भी उसी मजबूती से चलाएं कि जिस मजबूती का पैकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। उनकी सीरत को अपना आइडियल बनाएं, अपने रोल मॉडल बना लें उनकी सीरत को, तो आपका घर भी खूबसूरत होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, आपकी औलादें भी वफादार होंगी। सुभान अल्लाह। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई वालिदा हैं वो तशरीफ़ लाती हैं,
تو آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے محبت سے ملتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب سہیلیاں ہیں ان سے بڑے اخلاص کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو یہ ایک گھر کا ماحول ہمیں بتا رہا ہے. اور آج کی عورت اگر ایک پہلو کو بھی اگر ہم شامل حال کر لیں، اپنے اندر سمو لیں، تو ہماری زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، سب کچھ یقینی طور پر خوشحال ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے زینب صاحبہ، عورت جتنی بھی ترقی کر لے، عورت عورت ہوتی ہے. عورت ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے پروقار لگتی ہے، عورت ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتے ہوئے پروقار لگتی ہے، اور عورت ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتے ہوئے پروقار رکھتی ہے. للہ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں، اپنی قدروں کو ختم نہ کریں، اپنے اخلاقی قدروں کو ختم نہ کریں، اس لیے کہ دین اسلام نے ہمیں ماں کا روپ دے کر ہمارے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دے دی. وہ بیٹی جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کی تعظیم میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے جاتے ہیں، اور وہ بیوی جس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی. تو ہمیں بھی اپنی قدروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور زینب صاحبہ، جب ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں گے تو سارا زمانہ بھی ہماری عزت کرے گا، اور سارا زمانہ ہمارے قدموں میں ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلامت رہیے ڈاکٹر صاحبہ. آپ تشریف لائی ہیں. سعدیہ آپ تشریف لائیں. آپ کی آمد کی بہت شکر گزار ہوں. آپ دونوں ماشاء اللہ بہت ہی خوب انداز سے پڑھتی بھی ہیں، اسی طرح سے پڑھتے رہیے. اور آپ ہی کی آواز پر اختتام کریں گے میری جانب سے. فی امان اللہ. بہت اچھا پروگرام. فرمائشی کلام ہے مدینے کی حاضری کے حوالے سے، اور الحمدللہ میرے چاروں بھائی اور امی کل مدینے کی حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. تو انہی کی التجا ہے، انہی کی شکر گزاری ہے. مدینے سے بلاوا گیا ہے، مدینے سے بلاوا گیا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور شبِ فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی چلتی کسی کی، یہاں مرضی چلتی